السلام علیکم۔ جی تو میں کلاس شروع کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کی کلاس میں جو ہے نا ہم کچھ مزید چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے جو ہے نا ہم نے گوگل شیٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح فیس بک والے کسٹمر جو ہیں ان کو آپ لے کے ان کے نمبر جو ہے نا وہ لیبل لگا کے ان کو لے کے آپ گوگل شیٹ میں ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو لے کے آپ نے کس طرح جو ہے نا کیمپین چلانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سافٹ ویئر کا جب بھی آپ استعمال کریں کوشش کریں کہ فیس بک اور گوگل میپ جو ڈیٹا ہے یہاں سے لے کے کریں۔ واٹس اپ جو آپ کے پاس گروپ ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں باہر ملک والے نمبروں کا احتیاط کریں، کیونکہ باہر ملک والے جو ہوتے ہیں وہ اکثر جب آپ کا وہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی اور کا جو ہے نا وہ نمبر کہ کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو وہ جلدی سے رپورٹ کر دیتے ہیں، اور ان کا رپورٹ کیا ہوا جو ہے نا وہ فیس بک اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ کیوں؟ وہاں کے لوگ زیادہ تر وہاں رہنے کی وجہ سے، وہاں کے ماحول کی وجہ سے وہ مطلب زیادہ تر ان چیزوں میں نہیں پڑتے، اسپیمنگ اور فضول چیزوں میں، حالانکہ ایسی چیزیں وہاں بھی ہیں لیکن کم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر اہمیت واٹس اپ ظاہر ہے ان لوگوں کا ہے، وہاں کی حکومتوں کا، اور ان کے تحت چلتا ہے، تو وہ پھر جلدی سے آپ کو بین کر دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھے گا کہ مثلا یہ یورپ سے جو ہے نا کتنے نمبروں کا آیا ہے، 10 نمبروں نے رپورٹ کیا ہے ایک پاکستانی نمبر کو، تو ظاہر ہے وہ آپ کو بند کر دے گا، آپ کو بین کر دے گا کہ یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر ہمیں اسپیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی اس طرح کا کام کریں نا، اس کی میں نے پچھلی کلاسوں میں بھی ہدایات بتائی ہیں، آپ ان کو فالو کریں، ان پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ گروپ سے آپ نے اکثر یہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں قرآن اکیڈمی ہے یا اور کوئی اکیڈمی ہے، ہمیں اس کے لیے اسٹوڈنٹ چاہیے باہر ملکوں کے، تو اس کا بہترین طریقہ فیس بک اشتہار ہے۔ فیس بک اشتہار ہے یا اور طریقے جو ہے نا وہ میں بھی بتاتا ہوں، وہ جو ہے نا یہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم اسی پہ آج بات کریں گے۔ یہ گریب واٹس اپ گروپ لنکس فرام ویب، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے، میں نے سافٹ ویئر اوپن کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم اوپن کر کے نا اوپن براؤزر میں اس پہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے سامنے جو ہے نا یہ وہ براؤزر آ گیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ خود یہاں سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے، یہاں پہ اس نے اوپن براؤزر کر کے نا یہ اس نے خود یہ لکھے ہیں واٹس اپ گروپ لنکس، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس میں لکھتا ہوں پاکستانی فیشن گروپس، ٹھیک ہے۔ فیشن واٹس اپ گروپ آپ نے ساتھ لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مجھے چاہیے فیشن یا کلوتھنگ وغیرہ کے حوالے سے جو ڈریسز کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نیچے آؤں گا نا، یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آئیں، یہ دیکھیں سارے گروپوں کے فیشن مارٹ، اسٹائلسٹ، یہ سارے گروپوں کے ہیں۔ کچھ گروپ جو ہے نا ان کے لنک کام کریں گے، کچھ کے کام نہیں کریں گے۔ اب میں اگر ان گروپس کو جوائن کرنا چاہوں تو مجھے ایک ایک کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، ایک ایک کو جوائن گروپ اگر میں موبائل سے بھی کروں تو ایک ایک جوائن کروں گا، یہ کتنے زیادہ گروپ ہیں دیکھیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، یہ ٹیکنیک جو ہے نا آپ کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس اپ گروپ جوائنر جو ہے نا، یہ واٹس اپ گروپ کو فائنڈ کرنا گوگل کے ذریعے، ٹھیک ہے، سرچ کر کے آپ نے فیشن میں نے لکھا، آپ اس طرح کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلم کمیونٹی گروپ ان یورپ، مسلم کمیونٹی گروپ ان یونائٹڈ اسٹیٹس یا یو ایس اے، ٹھیک ہے، یا ان لندن وغیرہ، اس طرح لکھ کے، تو اگر وہ گروپس موجود ہوں تو وہ گروپس وہاں کے کمیونٹی کے نکل آئیں گے، ساتھ واٹس اپ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس پہ بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ بھی ایک ٹرائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر ملکوں کے گروپ کے لیے۔ ابھی یہ پاکستانی گروپ ہیں، ٹھیک ہے، آگے، تو اب میں ان کو جوائن کروں موبائل سے تو ایک ایک کر کے مجھے جوائن کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں ان کو جوائن کیوں کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس میں کافی چیزیں دیکھیں، اس میں ان کو میں جوائن کر کے نا ان گروپوں کو، ایک تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں، کس طرح بیچ رہے ہیں۔ تو میں اگر فیشن کا کام کرتا ہوں، کلوتھنگ کا، تو مجھے پتہ چلے گا مارکیٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز مجھے یہ پتہ چلے گی کہ یہاں پہ جو ہے نا ان کے جو ایڈمن ہیں، کم از کم میں اگر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں تو میں بطور ڈیجیٹل مارکیٹر ان کے ایڈمن کو جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں، ان کے نمبر لے کے ان کی ایک لسٹ بنا سکتا ہوں۔ مثلا یہ 500 میں نے گروپ لیے، ٹھیک ہے، 500 میں ظاہر ہے جو ایڈمن ہوں گے وہ ایڈمن کم از کم ایسے ہوں گے جو خود فیشن کے کلوتھنگ کا کام کرتے ہیں، تبھی تو گروپ کے ایڈمن ہیں کہ وہ اس کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ تو آپ ان کو جو ہے نا ان کو اپنی سروس دے سکتے ہیں، ویب سائٹ کی سروس ہو گئی، اپنے کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس ہو گئی، یا آپ کا اور کوئی کاروبار ہے، مثال کے طور پہ آپ بھی کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو آپ ان کو میسج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کپڑا کہاں سے لیتے ہیں، آپ اتنے میں لیتے ہیں، میں آپ کو یہ اتنے میں پرووائڈ کرتا ہوں،
میں ہول سیل کا کام کرتا ہوں، میں یہ اتنے میں پرووائڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اس گروپ میں اور بندے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ نہیں اس پہ آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ کپڑے والے پہ آپ کپڑا ہی بیچ سکتے ہیں. کپڑے کے ریلیٹڈ کتنی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا کوریئر کا سروس ہے، آپ کی کوریئر کی، جس طرح پاکستان میں TCS ہے، لیوپرڈ ہے، آپ کی کوریئر کی سروس ہے یا آپ کی اور کوئی سروس ہے، تو آپ ان کو میسج کر کے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کپڑا کس کے ذریعے بیچتے ہیں. ہم بھائی اس کے ذریعے بیچتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، ہم یہ جو ہے نا یہ اس کے ذریعے جو ہے نا آپ ہم سے بھجوا سکتے ہیں. تو آپ نے ذہن میں تھوڑی کہانی بنانی ہے کہ میں کون سے گروپ ڈھونڈوں اور کیوں ڈھونڈوں اور ان سے مجھے کیسے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹا، اور میں ان کو میسج کروں. اس طرح سوچ کے تھوڑا اپنے چلنا ہے. اب ان کے جو ایڈمن ہیں ان کو میں میسج کر کے اس طرح کہہ سکتا ہوں. اب میرے لیے تو یہ مفید ہے، میرے لیے بطور میرے اپنے لیے. کیونکہ میں ان پہ یہی واٹس ایپ مارکیٹنگ سافٹ ویئر سیل کر سکتا ہوں. میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک ایک بندے کو میسج کرتے ہیں تو آپ یہ سافٹ ویئر مجھ سے لیں، آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں، میں آپ کو ای کامرس ویب سائٹ بنا کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ آن لائن لوگ آپ سے بائے کریں گے. تو اس طرح کی میں سروسز بیچ سکتا ہوں. ہر آدمی اپنے لحاظ سے سوچے کہ میں کون سی کیٹیگری کو ٹارگٹ کروں تو وہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے. اور اندھا دھن اگر آپ لگے رہیں گے نا تو کوئی بھی آپ کو رپورٹ کر سکتا ہے اور وہ آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ہے نا یہ گروپس سارے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں ان کو جوائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جوائن کرنے کے لیے کیا کرنا، میں نے پہلے اسٹارٹ گریبنگ، ٹھیک ہے. پہلے میں نے ان کا یہ اوپن براؤزر کیا، اس میں کیا کیا، اس میں نے لکھا فیشن پاکستانی فیشن واٹس ایپ گروپس. تو یہ کسی نے ویب سائٹ دی ہے، سر کافی ویب سائٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹارٹ گریبنگ پہ اب جب یہ گروپ پیج نکلا ہے اس کو کھول کے آپ نے تھوڑا سا اسکرول کر لینا ہے تاکہ یہ لوڈ کر لی ہے سافٹ ویئر، ٹھیک ہے. تھوڑا اسکرول کر کے دیکھ لیا. اب یہ اس پیج کو لوڈ کرے گا جس میں گروپس کے لنکس ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بھی لنک لگا ہوا ہے. میں جوائن گروپ پہ کلک کرتا ہوں نا، کونے میں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے چیٹ واٹس ایپ، یہ کونے میں لنک نظر آ رہا ہے. وہاں پہ دیکھیں میں تیر کا نشان سے بتا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے نا آپ کو گروپس کے لنکس نظر آ جائیں گے ویب سائٹوں میں، ٹھیک ہے. لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں تاکہ یہ گروپ جوائن کریں. تو اس میں ظاہر ہے کسٹمر بھی ہوں گے ان کے جو عام عوام ہیں، ٹھیک ہے، جو کپڑا لینے والے ہیں، اور ان کے ایڈمن بھی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دیکھیں میں اس پہ یہ سارے گروپس میرے سامنے آ گئے. میں اس میں کیا کرتا ہوں، اسٹارٹ گریبنگ، میں اس پہ کلک کرتا ہوں نا تو یہ اس پیج پہ جتنے لنک ہیں نا گروپس کے، یہ ان کے، اب دیکھیں مجھے اس کا سارا جو ہے نا گروپ لنکس، اب میں ادھر ساتھ لکھ دیتا ہوں یہ کون سے گروپ لنکس ہیں. آپ نے اسی طرح سیو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. فیشن پاکستانی گروپس، ادھر آپ اچھا ہو ویب سائٹ کا نام بھی لکھ دیں. دیکھیں گروپ لنکس 92، یہ بھی ساتھ اس میں پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ دوبارہ اس ویب سائٹ کے لنک نہ کاپی کریں، ٹھیک ہے. .com ہٹا دیں بے شک، اس طرح کر کے لکھ دیں. صرف ویب سائٹ کا نام گروپ لنکس 92، بلکہ ساتھ لکھ دیں چلیں .com، لیکن اکثر آخر میں .xlsx یہ ہونا چاہیے. یہ ایکسل کا فارمیٹ ہے، یہ آپ نہیں ہٹا دیں گے تو وہ ایکسل فائل سیو نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے. تو یہ .com پھر آخر میں یہ اپنا یہ لکھا ہونا چاہیے XLSX، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ میں نے نام دے دیا. مجھے پتا ہے اس ویب سائٹ سے میں نے پاکستانی فیشن گروپ ڈھونڈے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کو سیو کرتا ہوں. اچھا میں نے سیو کر لیا. اب میں کیا کرتا ہوں، اب مجھے اس کو جوائن کرنا ہے. اب جوائن کرنے کے لیے کیا مجھے ایک ایک کلک کر کے جوائن کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہ بھی اسی میں فیچر ہے، وہ بھی اس پہ بھی ہم آتے ہیں. لیکن ہم ادھر آ کے نا پہلے ادھر آ کے ایک دوسرا پیچھے جاتے ہیں نا، یہ ویسے ہی آلریڈی پیج کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر لکھتے ہیں US مسلم کمیونٹی اسلامک نہیں، اسلامک کی ضرورت ہی نہیں، وہ مسلم میں نے لکھ دیا، ٹھیک. مسلم کمیونٹی واٹس ایپ گروپس، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ کافی ویب سائٹ ہیں، یہ واٹس ایپ گروپ چیٹ لنک، یہ دیکھیں USA اسلامک گروپس، اور یہ جو نا 2400 واٹس ایپ گروپس، یہ میں اس کو کھولتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ 1100 اسلامک گروپس، ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے کھولا، یہ 1100 اسلامک گروپ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ یہاں پہ یہ اب اس میں مکس بھی ہوں گے، لازمی نہیں کہ USA کے ہوں گے. کچھ لوگ ویسے ہی بھی جو ہے نا نام دے دیتے ہیں، پاکستانی گروپس ہوتے ہیں لیکن مکس ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے نا آپ کوئی اور ویب سائٹ کھول کے نا یہ اسلامک گروپس جو ہے نا یہ بھی یہ دیکھیں. لیکن اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. جو اسلامک گروپس ہوتے ہیں اس میں ہر کمیونٹی ہو سکتی ہے، اس میں قادیانی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عیسائی ہوں، ہر قسم کے ہوں. بہرحال آپ اگر ان کو لینا چاہیں نا، ان کو آپ نے ان کے نام تو آپ لے لیں گے. اس میں سے یہ ہوگا کہ آپ کو نمبر مل جائیں گے، ان کو پھر جو ہے نا آپ میسج وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے پھر باہر ملک والے بھی جو ہے نا وہ نام آپ نکال سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کہانی بھی جو ہے نا ادھر ہی ہم ختم کر دیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسی گروپ کو جو ہے نا یہ اسلامک گروپس ہیں. اب اس کے اوپر تو میں دیکھتا ہوں
اسلامک واٹس ایپ گروپ. یہ تو ایسے ہی انہوں نے لکھا. میں ذرا یو ایس والا لنک دیکھ لیتا ہوں جو خاص یو ایس کا لکھا ہو. چلیں اس کو بھی پہلے ایک دفعہ اس گروپ کو سیو کر لیتے ہیں نا. اس پیج پہ نیچے آ کے نا اسٹارٹ گریبنگ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کون سا, یہ WA پلس ویب سائٹ کا گروپ ہے, ٹھیک ہے. اور اسلامک گروپس, ٹھیک ہے, 1 ساتھ لکھ دیتا ہوں. یہ گروپ مطلب ایک پیج ہے اسلامک گروپ کے, میں نے اور بھی لینے. یہ WA پلس ویب سائٹ کا نام ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ اس طرح ساتھ لکھ بھی بے شک دیں اپنا, جس طرح آپ نام دینا چاہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. میں پیچھے جاتا ہوں نا, اس میں تھوڑے اور گروپ بھی لے لیتا ہوں. میں ادھر لکھ دیتا ہوں USA لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ بات پوری واضح ہو, ٹھیک ہے. USA اسلامک, یہ چیک کرتا ہوں ذرا. اب دیکھیں یہاں سے جو ہے نا یہاں بھی کچھ گروپ دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں. یہ دیکھیں ان کو میں ذرا جو ہے نا وہ کرتا ہوں. اب اس میں ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں, اس میں مسلم بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ باہر والے ملکوں کے جو نمبر ہوتے ہیں نا, اس میں کافی آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے. وہ آگے میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں. ان کو میسج کرنے میں کیوں, وہ آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو میں لکھتا ہوں ادھر, یہ USA گروپس اسلامک, ٹھیک ہے. اگر ویب سائٹ کا نام ادھر سے کاپی کر کے لکھنا چاہیں, یہ میں نے کاپی کیا اور ادھر جو ہے نا اس میں پیسٹ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ تاکہ مجھے یاد رہے یہ ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں, میں پہلے یہی جو ہے نا اس کو میں اب ادھر سے کاٹ دیتا ہوں. اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. میں نے گروپ دیکھ لیے مثلا. اب میں کیا کرتا ہوں, گروپ تو میں نے لے لیا, اب میں نے ان کو جوائن کرنا ہے. تو اس میں یہ آٹو گروپ جوائنر بہت اچھا فیچر ہے. اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں سٹارٹ کیا تو یہ کہتا ہے مجھے وہ ایکسل فائل 2 گروپس والی. تو میں ایسے کہتا ہوں یہ والے گروپ لے لو, کیا کہتے ہیں یہ گروپ اسلامک USA والے جو میں نے سیو کیے ہیں, یہ والے لے لو, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس میں سارے گروپس ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ نے ٹائم نہیں چھیڑنا, جو ہے وہی رہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ گروپ جوائن کرتے ہوئے بھی جو ہے نا روبوٹ چلتا ہے, یہ سافٹ ویئر. تو واٹس ایپ کا جو روبوٹ ہے نا وہ چیک کرتا ہے کہ یہ گروپ کتنی تیزی سے جوائن ہو رہا ہے. اگر آپ تیزی سے اس کو جوائن کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بین کر دے گا کہ یہ واقعی کوئی جو ہے نا سافٹ ویئر اسپیمنگ کر رہا ہے, گروپ جوائن کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ٹائم ہے یہی رہے, ٹھیک ہے. میں اس کو انیشیٹ کروں گا, کلک ٹو انیشیٹ. اب میرے اسی نمبر سے, مطلب جو نمبر آپ نے اس کو کلک ٹو انیشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو واٹس ایپ کھولے گا نا, اس میں جو واٹس ایپ آپ کے پاس کھلا ہوگا تو وہ اس پہ جو ہے نا وہ جائے گا, وہ گروپ جوائن ہوگا وہ نمبر سے, ٹھیک ہے, جو ادھر آپ نے کھولا ہوگا. چونکہ ہم نے کل بھی کلاس میں کھولا تھا, پھر میں نے اس کو لاگ آؤٹ نہیں کیا. آپ لاگ آؤٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا میں ذرا, ہاں یہ لوڈ ہو جائے گا تھوڑی دیر تک. اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے نا یہ کھل کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگوں کے میسج جو ہے نا یہ سامنے شو ہو رہے ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو یہاں جب یہ لوڈ بھی ہو جائے نا تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں 2-3 منٹ اپنے نیٹ اسپیڈ کے حساب سے. یعنی اس کو یوں کھول کے نا دیکھا کریں کہ وہ میسج کھول رہے ہیں نہیں, ٹھیک ہے. اگر میسج نہیں کھول رہے پھر تھوڑا ویٹ کریں تاکہ وہ یہ ونڈو کو اچھی طرح لوڈ کر لے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں اب کیا کرتا ہوں, میں دیکھیں اب اس کو میں کہتا ہوں سٹارٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرے گا, یہ باری باری ان گروپس کو جوائن کرتا رہے گا, ٹھیک ہے. ابھی میں اس کو ادھر کرتا ہوں. اب آپ ادھر دیکھیں یہ ادھر اوپر بتائے گا سب سے اوپر کہ میں کون سے گروپ جو ہے دیکھیں. ایجوکیشن از اے وے آف ہیون, یہ کوئی گروپ ہے, اس کو اس نے جوائن کیا ہے. تو کچھ گروپ جو ہے نا وہ پبلک ہوں گے, مطلب ڈائریکٹ جوائن ہو جائیں گے. کچھ میں وہ ایڈمن نے جو ہے نا وہ پرمیشن لگائی ہوگی کہ کوئی جوائن نہ کر سکے, پہلے اس کو اپروو کرنا پڑے گا. تو وہ اپروو کے لیے جو ہے نا وہ چلا جائے گا, یعنی اس کو ریکویسٹ چلی جائے گی, وہ پھر اس کی مرضی اپروو کرتا ہے نہیں کرتا. لیکن یہ دیکھیں یہ گروپ جوائن ہو گیا. اب اس گروپ میں جو ہے نا میں دیکھ سکتا ہوں, یہ دیکھیں میں ادھر آتا ہوں نا, دیکھتا ہوں اس میں یہ دیکھیں کافی یہ جو +20 والے نا. اچھا اگر ادھر اب مجھے یہ جو ملکوں کے نام ملیں, یہ دیکھیں گروپ جوائن ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ +234. اب میں دیکھوں یہ +234 کہاں کا نمبر ہے. آپ ادھر آئیں, ادھر لکھیں گوگل میں +234, ساتھ لکھ دیں کنٹری کوڈ, ٹھیک ہے. یہ لکھا کریں, وہ نام لکھ کے ساتھ لکھیں. اچھا یہ دیکھیں یہ نائجیریا کا نمبر ہے, تو اس سے تو دور لیں. نائجیریا والے جو ہے نا اللہ معاف کرے بہت بدنام ہے فراڈ میں, اور یہ ہر جگہ جوائن ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ٹھگ لیں گے, آپ ان کو نہیں ٹھگ سکتے, ٹھیک ہے. اچھا بہرحال یہ دیکھیں اب میں آتا ہوں یہ واٹس ایپ پہ. اب میں نے یہاں پہ وہ گروپ کھولا تھا, نہیں یہاں سے, ہاں یہاں یہ دیکھیں یہ +20 والے جو ہے نا یہ اس والے ہیں, یہ مصر والے ہیں, ایجپٹ والے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح آتے جائیں, دیکھیں اس میں 131 لوگ ہیں,
یہ +234 نائجیریا ہو گیا. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے کنٹری ہیں. جو امریکہ والے ہیں نا وہ +1 ہوتا ہے, +1 یا +01. یہ 91 جتنے بھی ہیں نا یہ انڈیا والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ انڈین ہیں سارے. یہ 92 پاکستان والے ہیں, یہ 92 سے جو شروع ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں, ٹھیک ہے, اس طرح کر کے نا یہ دیکھیں سارے گروپ جو ہے نا میں جوائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ اگر چاہیں نا تو یہ دیکھیں سارے گروپ جوائن کر سکتے ہیں. پھر اس میں سے جو ہے نا ان سب کے نمبر آپ کاپی کر کے, لیکن یہ گروپ جوائن کرنے والا جو ہے نا یہ معاملہ تھوڑا سخت بھی ہے اس طرح کے. پھر یہ بھی گروپوں میں جو ہے نا اگر ان کے پاس سافٹ ویئر ہو یہ آپ کا نمبر لے کے آپ کو بھی میسج کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ تنگ نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے جوائن کریں, اور آپ ان کو جو ہے نا گروپ کو ادھر سے میوٹ کر دیا کریں. یہ موبائل میں بھی آپشن ہوتا ہے میوٹ نوٹیفیکیشن, کہ یہ ہمیشہ کے لیے میوٹ ہو, تو اس میں میسج آتے رہیں مجھے کیا, ٹھیک ہے. نہ اس سے آپ کا واٹس ایپ ہیوی ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے واٹس ایپ ہیوی ہو گیا یا موبائل میں جگہ نہیں ہے. موبائل میں جگہ تب ہوتی ہے جب اس میں آپ نے جو بھی وہ کنٹینٹ شیئر ہو نا وہ آپ نے ادھر سیٹنگ میں آئے, ادھر ہوتا ہے چیٹ میں, ادھر اکاؤنٹس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہے وہ میڈیا آٹو ڈاؤن لوڈ یہ والا, آپ اس کو جو ہے نا یہ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ فوٹو اس سے سب سے کلک ہٹا دیں, ٹھیک ہے. کلک ہٹا کے پھر جائیں یوں, ٹھیک ہے, کہ جو بھی مجھے تصویر بھیجے, آڈیو بھیجے, ویڈیو بھیجے, کچھ بھی بھیجے وہ ڈاؤن لوڈ نہ ہو میرے موبائل میں, ایسے ہی پڑی رہے. وہ اس کا صرف عکس شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آ کے صرف آپ کے موبائل میں جگہ نہیں لیتی, وہ ویسے ہی شو ہوتی ہے بس نام. اگر آپ اس پہ کلک کریں وہ تب ڈاؤن لوڈ ہوگی. تو یہ ان سیٹنگ ہٹا دیں اور بس پھر پیغام آپ گروپ جوائن کریں, کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کے پاس جگہ بھی وہ نہیں ہوگی, کیا جگہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ گروپس ہیں سارے, ان میں سے بھی جو ہے نا میں چاہوں نا یہ دیکھیں یہ +1. اب یہ +1 والے جو ہے نا یہ امریکہ والے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بھی بتا دوں یہ لازمی نہیں یہ امریکہ والے جو ہے نا یہ واقعی امریکہ والے ہیں. ورچوئل نمبر بھی جو ہے نا امریکہ کے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا بھی میں اگلی کلاس میں طریقے بتاؤں گا, یعنی فیک نمبر, ٹھیک ہے, جیلی نمبر نیٹ سے مل جاتے ہیں, اسی پہ یہ لوگ واٹس ایپ بھی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ فیس بک میں جا کے, میں پھر فیس بک کھول لیتا ہوں, ٹھیک ہے. فیس بک کھول کے نا ادھر آپ آئیں, ادھر آپ آ کے نا یہ آپ اس پہ اشتہار چلائیں. فیس بک پہ آپ نے کنٹری کون سا ٹارگٹ کرنا ہے اشتہار چلاتے وقت, آپ نے USA دے دیں اس کو, ٹھیک ہے. USA میں آپ ایڈ چلائیں, اور آپ کو اگر ملتے ہیں اچھے بندے, ٹھیک ہے, مسلم کمیونٹی والے, اور یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں نا اس کے ذریعے میں اس کو اسٹاپ کر دیتا ہوں. اتنے گروپ جوائن کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہرحال میں ان سے جو ہے نا یہ نمبر لے لوں گا, ٹھیک ہے. یہ چونکہ مسلم کمیونٹی والے ہیں نا تو ان کے جو ہے نا یہ میں اسٹاپ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو میں نے اسٹاپ کر دیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو گروپ میں نے جوائن کیے نا, اللہ خیر کرے, بہت زیادہ گروپ میں نے جوائن کر لیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں اسلامک گروپ بھی ہیں, سارے گروپس ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا میرا نمبر ایڈ ہو گیا. اب میں ان سے نمبر لے کے نہ چاہوں نا تو یہ نمبر سب کو لے کے اسی طرح میسج کر سکتا ہوں, وہی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا. تو وہ اب اس پہ بھی ذرا کر لیتے ہیں بات, ٹھیک ہے. اب یہ ہے, میں ادھر سے کون سا میسج لے لوں, یہ ایجوکیشن از اے وے آف ہیونگ, یہ تھوڑا انگلش میں نام ہے نا تو اس سے تھوڑا پتہ چلتا ہے باہر ملک والے جو ہے نا اس میں ہوں گے. وہ باقی تو دین الہی وغیرہ وہ اردو والے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ بتا دوں اچھے برے لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں. اس میں ایتھیس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہر قسم کے گند والا جو ہے نا اللہ معاف کرے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو نا اخلاقیات جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے, ٹھیک ہے. تو گروپوں میں ایڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو بار بار کالے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کا نمبر لے کے ان کو پتہ چل گیا آپ خاتون ہیں, آپ کا نمبر لے کے نیٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ یہ گرلس کے نمبر ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے جو ہے نا وہ بچیں, اوائڈ کریں. لیکن بہرحال آپ کو پھر بھی اگر اس سے مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ایک نمبر ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, لوگ کرتے رہیں, میں بلاک پہ بلاک مارتی رہوں گی اور ان کو جو ہے نا وہ کروں گی, تو کوئی ایشو نہیں ہے, پھر آپ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ کرنا ہے, دیکھیں اب یہ ان کے نمبر ہیں, ان کو جو ہے نا میں کیا کرتا ہوں, یہ اسی ہیون والے گروپ کا جو ہے نا میں اب اس طرح کرتا ہوں, گریپ گروپ ممبرس, یہاں پہ آیا, یہاں پہ آ کے یہ تو آلریڈی میرے پاس کھلو ہوا ہے نا اس لیے انیشلائز بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں اسٹارٹ گریبنگ پہ کلک کرتا ہوں, دیکھیں اب میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا یہ امام مہدی کمنگ نہیں, یہ نہیں, ایجوکیشن از اے وے آف ہیون, اس کے نمبر دے دو مجھے, ٹھیک ہے. میں اس کے نمبر لے لیتا ہوں, اس کے نمبر دے دو. اور میں نے اور کون سے اسٹریٹ پاتھ اس کا دے دو, یہ امام مہدی اس کا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اونلی پوئٹری اس کا دے دو, ٹھیک ہے. بلکہ چلیں یہ اسلامک گروپ جو نظر آ رہا ہے نا یہ مجھے کوئی پاکستانی لگ رہے ہیں. بہرحال میں نے یہ 2 نمبر لے لیے اس سے, ٹھیک ہے, 2 گروپس. آپ سارے گروپس بھی لے سکتے ہیں, سارے لے لیں, اس میں سے بھی پھر ہم لسٹ بنا چلیں, ایسا کر لیتے ہیں سارے لے لیتے ہیں تاکہ یہ کنفیوژن بھی جو ہے نا آپ کی کلیئر ہو جائے. یہ ایجوکیشن فار آل, یہ بھی میرا خیال ہے نیا, بینیفٹس فار آل, ٹھیک ہے. یہ سارے لے لیتے ہیں, ان سب کو جو ہے نا بھی وہ کرتے ہیں, دیکھیں ابھی
یہ میں نے سارے تو نہیں سلیکٹ کیے، کچھ سلیکٹ کر لیے. اب میں اس کا نام دے دیتا ہوں ملٹیپل گروپس 24 نومبر. ٹھیک ہے، ان کے آپ نام لکھنا چاہیں لکھ لیں، بعد نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور یا جو ہے نا آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اسلامک گروپس، اور کون سا یہ ہیون والا، اور دوسرا اونلی پوئٹری والا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کر کے آپ اس تھوڑا نام دے دیں فائل کو. ٹھیک ہے، کہ یہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا تاکہ دوبارہ آپ ان کو نہ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ کر دیا میں نے. اب ان کے نمبر میرے پاس آ گئے. اب اس طرح کرتے ہیں، جاتے ہیں گوگل شیٹ پہ. ٹھیک ہے، میں لکھا گوگل. یہ گوگل شیٹ جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے docs.google.com/spreadsheets. اس طرح ڈائریکٹ بھی ادھر اوپر لکھیں نا تو یہ کھل کے آ جائے گا. نہیں تو آپ گوگل میں لکھ لیں، شیٹ آ جاتا ہے، ادھر گو ٹو شیٹس پہ کلک کریں تو ڈائریکٹ آ جاتا ہے. وہ بھی بتا دیتا ہوں، گوگل شیٹس. ٹھیک ہے، میں اب لنک پہ نہیں جاتا، ڈائریکٹ لکھتا ہوں گوگل میں. دیکھیں گوگل شیٹ آیا، میں نے اس پہ کلک کیا، ادھر آ کے دیکھیں گو ٹو شیٹس اس پہ آیا تو دیکھیں میری ای میل کھلی ہے، پھر وہی جگہ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں، سرچ کر کے بھی آ سکتے ہیں. اب میں نئی شیٹ بناتا ہوں، بلینک شیٹ. اب میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے یہاں جو ہے نا امپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ آلریڈی تو میں نے شیٹ کھول لی ہے نا. امپورٹ یا اوپن کا مطلب ہوتا ہے وہ دوسری شیٹ میں کھول کے دے گا، اس کے علاوہ دوسری شیٹ بنا کے کھولے گا. امپورٹ کا مطلب ادھر ہی امپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ میں اب آیا، اپلوڈ میں آیا، براؤز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، براؤز کر کے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں ڈاؤن لوڈ میں آیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے دیکھا ابھی نمبر جو ہے نا وہ کیے اسلامک گروپس ہیون وغیرہ ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو جو ہے نا میں یوں فلٹر کرتا ہوں. دیکھیں ان کے نمبر میں نکالتا ہوں. یہ کہتا ہے ریپلیس شیٹ، ہاں اسی کے اوپر ریپلیس کر دو. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں سب کے نمبر جو ہے نا، یہ اس کو میں یہاں سے ایسے بڑا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ ونڈو نظر آئے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ یہاں سے جو ہے نا یہ یہاں نمبر دیے ہوئے ہیں باری باری. میں ان کو یہاں سے جو ہے نا اس میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آ گیا. وہ چونکہ میں نے اسکرین بڑی کی ہے نا تو باقی چیزیں ادھر بٹن جو تھے وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، تو اس کو میں کہتا ہوں لیفٹ لائن، سارے لیفٹ پہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ 92 سے جو بھی شروع ہو رہا ہے نا، 92 300 یہ پاکستانی نمبر ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب اس کو آپ کھولیں نا، اب اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں، یوں کر کے نا اس کو ہم وہ بناتے ہیں. یہاں سے یہ فلٹر آن کیا، اس کو جو ہے نا ہم یوں کر لیتے ہیں، یہاں سے یوں کر کے نا A to Z. ٹھیک ہے، A to Z کیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا یہ والے، یہ جتنے بھی نمبر ہیں ایک ایک والے اور یہ دو دو، یہ باہر ملکوں کے نمبر ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا یہ آئے آپ، یہ 4 5 6 7 8. یہ دیکھیں یہ 91 جہاں سے شروع ہوگا نا، 91 سے انڈیا شروع ہو جائے گا، یہاں تک یہ 915 نمبر جو ہے نا یہ اور ملکوں کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ +614 ہے یا +61 ہے، لیکن +61 نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے 2 یا پہلے 3 ورڈز دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں +61 ادھر لکھ لیتا ہوں، +61. کنٹری کوڈ کس کا ہے، یہ آسٹریلین، دیکھیں آسٹریلیا کا ہے. ٹھیک ہے، یہ +61 والے، یہ +60 والے کس کے ہیں، ادھر ہی 60 لکھتا ہوں، یہ ملائیشیا کے ہیں. ٹھیک ہے، اور +57 +58 +57 یہ کولمبیا 58 والے. اچھا 10 منٹ میں میٹنگ بند ہو جائے گی، بہرحال میں کلاس جاری رکھتا ہوں، آپ دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ 58 57 کی جگہ جو ہے نا میں 1 منٹ اس کو یوں کرتا ہوں، یہ 571 کرتا ہوں کہ +571 کو یہ ہے یا نہیں. تو 571 دیکھیں کوڈ نہیں ہے، وہ اگر ہوتا تو آ جاتا. ٹھیک ہے، پہلے 2 زیادہ تر جو ہے نا وہ دیکھا کریں. ٹھیک ہے، اور اگر 9 یہ پہلے 2 جو ہے نا یہ پہلے 2 یعنی +91 جو ہے نا 91 انڈیا کا ہے، 92 پاکستان کا، یہاں سے انڈیا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ A to Z کی ہے نا میں نے، تو یہ میں اب یہ والے لے لوں گا. ان کو لینے کے نا مثال کے طور پہ کاپی کیا، Ctrl+C، اور ادھر ایک دوسری شیٹ بنا لیتا ہوں، نیو اسپریڈ شیٹ. ٹھیک ہے، اس میں میں نے ان کو جو ہے نا یہ پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ادھر اوپر تو میں نمبرز لکھوں گا، وہی نمبر. ٹھیک ہے، اور ادھر میں جو ہے نا پیسٹ کر دوں. ٹھیک ہے، دیکھیں سارے پیسٹ ہو گئے. اب یہ جو ہے نا یہ سارے باہر ملک والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کریں اس طرح جب میسیج بھیجیں نا پھر وہ انگلش میں بنائیں، انگلش میں اردو میں بنائیں، یا کوئی گرافکس تیار کر کے نا ڈیزائن وہ ان کو بھیجیں. جب بھیجنا ہو تو اس میں وہی ہدایات دیکھیں. ایک تو میسیج کو روٹیٹ کریں، میسیج کے آخر میں جو ہے نا لازمی لکھیں، انگلش میں لکھیں، کیونکہ یہ تو باہر کی کمیونٹی ہے، اس میں زیادہ تر انگریز ہوں گے، جس طرح ہوں گے مطلب پاکستانی بھی بہت ہوں گے جن کے باہر کے نمبر ہیں، لیکن باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو آپ لکھیں. ٹھیک ہے،
کہ اگر آپ کو یہ میسیج مل رہا ہے تو پلیز اگنور دس میسیج، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ لکھیں، اور ٹائم کو بالکل نہیں چھیڑنا، اس کو دیکھ کے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے، اور پھر بھی آپ جو ہے نا سب کو کھٹے نہ بھیجیں، آپ اس میں سے 100 بندوں کو بھیج دیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھیج دیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ تکے والی بات ہے، اس میں مثلاً آپ تکا لگا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اگر کوئی 1-2 کلائنٹ آپ کو مل گئے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سروس کی بات ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں۔ اب جیسے آپ ان کو میں قرآن کا میسیج بھیجوں تو یہ نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن کے قاری اور پڑھنے پڑھانے کا ادھر ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، قریب لوگ ہوتے ہیں، یا وہ آلریڈی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ان کو کوئی پیسوں کا کہوں، ڈالر کمانے کا کہوں، یا اور کسی چیز کا لالچ دوں، تو ظاہر ہے پھر تھوڑے مجھے گاہک زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح چیز کا بھی وہ ہوتا ہے کہ لوگ آئے اس کو کتنا وہ دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب یہ جس طرح میں سافٹ ویئر بیچ رہا ہوں، تو اب یہ اس کی تقریباً ہر بندے کو نیڈ ہوتی ہے جو بھی کمپیوٹر وغیرہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ان کو میں میسیج بھیجنا چاہوں، اسی طرح میں اس کی یہ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے ایکسل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، یا پھر میں نے آپ کو کل کہا تھا یہاں سے یہ سارے نمبر اس طرح کاپی کر لیں، کاپی کر کے ادھر آ کے نا یہ اس کو اب میں کٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب آج میں نے کون سے بتایا آپ کو، ایک یہ گروپ واٹس اپ گروپ کہاں سے لینے ہیں، یعنی نیٹ سے، فیشن کے گروپ ہو گئے، اسلامک گروپ ہو گئے، آپ لکھ لیں آئی ٹی گروپ، سافٹ ویئر گروپ، جو ہے نا اور طرح انڈین گروپس، انڈین فیمس گروپس، اس طرح آپ نے کوئی انڈیا میں کوئی جو ہے نا خاص وہ کرنی ہے تو آپ کو انڈین نمبر اس طرح کے مل جائیں گے، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ بھی جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بس رینڈم گروپس ہیں، اس میں ہر طرح کی عوام جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہے گروپ میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کر کے کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ اچھا طریقہ جو ہے نا یہاں سے گوگل میپ ڈیٹا ایکسٹریکٹر ہے، اب ہم ڈیٹا ایکسٹریکٹر پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جو ہے نا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر یہ کر لیتا ہوں، یہ ڈیٹا ایکسٹریکٹر پہ آ کے نا ادھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سافٹ ویئر کمپنیز ان ٹیکساس، مثال کے طور پہ میں ویب سائٹیں بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں سافٹ ویئر کمپنیز ان لاہور کر دیتا ہوں، یا کوئی بھی آپ دے دیں جو آپ کی سروس ہے، ٹھیک ہے، ان لاہور، ٹھیک ہے، ایڈ کیا میں نے، اور یہی لکھ کے نا میں دیکھتا ہوں سافٹ ویئر کمپنیز ان کراچی، ٹھیک ہے، اس طرح کر دیتا ہوں، اور یا اور کوئی بات آپ نے لکھنی ہو، ٹھیک ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، میں اس کو سرچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب یہ گوگل میں جو ہے نا اس کو سرچ کرے گا، ٹھیک ہے، اب یہ مجھے میکس یہ نہیں دکھائے گا، لاہور والے بھی کراچی والے بھی، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں جو کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، اب میں ان کو کیا کرتا ہوں اسٹارٹ گریبنگ، ٹھیک ہے، اب مجھے ان کے جو ہے نا وہ ویب سائٹیں چاہیے یا نمبر چاہیے، تو یہ ویب سائٹ بھی کرے گا، نمبر بھی کرے گا، اب دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا یہ سارا ڈیٹا لوڈ کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اب یہ سافٹ ویئر کمپنی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کسی کی ویب سائٹ ہے کسی کی نہیں ہے، اب جس کی ویب سائٹ نہیں ہے اس کو میں ویب سائٹ بنانے کی آفر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا ان کو میں ان کے بزنس پروموشن کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ہم آپ کا بزنس پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے، تو اس ٹول کے کافی فوائد ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی بھی طرح سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ آپ کے کسی بھی کام آ سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لے لیا تو یہ آپ کا بیکار گیا، آپ اگر کہیں بھی اپنے لیے تو کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ 500 لوگوں کو 1000 لوگوں کو میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا ایک ایک کو میسیج بھیجیں گے، ٹھیک ہے، آپ اگر ٹیوشن پڑھا رہے ہیں سب کو ٹیوشن کا میسیج بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ بھیج دیں، میسیج بنا کے بھیج دیں، آپ کسی اسکول میں کام کر رہے ہیں، اسی اسکول والے نے آپ سے کہا ہے کہ یہ 100 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کل میسیج بھیجنے ہیں، تو آپ یہ پرچیز کر کے ان کو بھیج سکتے ہیں، اور آپ ان کو یہ سافٹ ویئر کا بتائیں ہی نہیں، آپ کہیں کہ میں نے جو ہے نا رات جو ہے نا بیٹھ کے سب کو میسیج بھیج دیں، تو آپ کا جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے سارے میسیج بھیج دیے ہیں، اور وہ بھی حیران ہوں گے اسکول والے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے محنتی ہیں، آپ نے رات کو جو ہے نا کام کیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا پروموشن بھی ہو جائے کہ اس طرح کے کام کر کے کہ آپ اتنے محنتی ہیں، آپ جو ہے نا ایک ایک کر کے آپ نے سب کو بھیج دیے میسیج، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے استعمال میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ بھی کچھ ویب سائٹیں لے رہا ہے، تھوڑی یہ 2-3 اور لے لینا، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، اب ان کا جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے میں نمبر بھی امپورٹ کر سکتا ہوں، ایکسپورٹ کر کے میں ان کا یہ ساری لسٹ بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہوں کہ نام کیا ہے اس کا، موبائل نمبر کیا ہے، اور اس کا سافٹ ویئر کیٹیگری کون سی ہے، اس کا ایڈریس کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کر کے نا۔ اچھا ایک دوسری بات بھی میں بتاؤں، اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم جو ہے نا فائیور پہ سروسز بھی دے سکتے ہیں، آپ فائیور پہ گگ بنائیں، فائیور پہ آپ ورک پہ کہ میں آپ کو ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے دوں گا سافٹ ویئر کمپنیز یا لاہور کے بارے میں یا پاکستان میں کسی کی علاقے کے بارے میں آپ کو ڈیٹا چاہیے ہو، ای میل چاہیے ہو، کسی میں اس پہ آپ کو ڈیٹا دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے جو ہے نا فلاں فلاں کا ڈیٹا چاہیے،
تو آپ اس کو جو ہے نا یہ سروس دے سکتے ہیں $5 پہ، $10 پہ، $20 پہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے کئی جو ہے نا استعمالات ہیں، آپ جہاں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو یہاں پہ جو ہے نا اسٹاپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو لگا رہنے دیں تو یہ تو ساری رات چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ یہ 9 بندے اس نے جو نا وہ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہے امپورٹ آل ویب سائٹس ان ویب سائٹ ای میل موبائل ایکسیکٹر. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ویب سائٹ ہے نا، مجھے ویسے اگر میں نمبر کروں تو صرف نمبر مجھے ایکسٹریکٹ کر کے دے دے گا، ایکسپورٹ کروں تو یہ ساری لسٹ ایکسپورٹ کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے، ایکسل میں. ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ویب سائٹیں چاہیے ان لوگوں کی. میں ویب سائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے سب کی ویب سائٹیں لا کے نا یہاں پہ لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے ویب سائٹیں تو لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان ویب سائٹوں میں ظاہر ہے انہوں نے تو ای میلیں لکھی ہوں گی، ای میل اپنی ہر ویب سائٹ والے نے اپنی ای میل لکھی ہوتی ہے ہر ویب سائٹ نے. تو میں اس کو ڈیپ چیک ہٹا دوں گا. ڈیپ چیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ پہ جا کے نا اس کے ہر پیج کو چیک کرو، اباؤٹ والا، کانٹیکٹ والا، ہر پیج چیک کرو. کیا ہر پیج پہ جہاں بھی ای میل ملے اس کو کھینچ لو، ای میل کو یا موبائل نمبر کو. ٹھیک ہے، تو میں ڈیپ چیک ہٹاتا ہوں. صرف ان کی اکثر ویب سائٹوں کے مین پیج پہ ہی جو ہے نا انہوں نے ای میل اور نیچے وہ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیپ چیک سے یہ ہوگا تھوڑا جو ہے نا تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا. اب یہاں پہ اس پہ کلک کر کے نا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس لیے، یہ ہاں سب لنکس یہ یہاں پہ بتاتا بھی ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں. 30 کا مطلب کہ ہر ویب سائٹ پہ جا کے کم از کم 30 لنک اس کے چیک کرو ویب سائٹ کے 30. اگر 0 لگا دیں گے تو وہ ان لمیٹڈ، یعنی ایک ہی ویب سائٹ پہ ساری محنت کرے گا، اس میں چاہے جتنے بھی لنکس ہوں نا 50 ہوں 100 سب کو چیک کر کے دیکھے گا کہ اس میں ویب سائٹ میں ای میل وغیرہ لکھی یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نہیں لگا رہا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں نا تو یہ یہاں پہ ان کے موبائل نمبر لکھے گا ہر ویب سائٹ والے کا، اس میں ظاہر انہوں نے نمبر دیا ہوتا ہے، اور نیچے اس کا ای میل آئی ڈی لکھے گا. تو یہ میرے لیے بہت بہترین ہے کہ میں اسے پھر ای میلیں لے کے ان کو ای میل مارکیٹنگ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ای میل مارکیٹنگ کر سکتا یا یہی میں فائیور پہ گگ دے سکتا ہوں کہ آپ جو ہے نا میں آپ کو ای میل مارکیٹنگ کے لیے آپ کو ای میلز لے کے دوں گا صرف سافٹ ویئرز والوں کی. تو ان کو پھر اگر کوئی ٹارگٹ کرنا چاہے تو ان کی ای میلز میں اس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں سب کو. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب یہ ویب سائٹ میں یہاں سے دیکھیں کھولتا ہوں، کاپی کیا، یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا. ٹھیک ہے، اب یہ ویب سائٹ اگر کھول رہی ہو، ٹھیک ہے، اب یہ کوئی ہوں گے پاکستانی ادارہ ہے، اے بورڈ ہے، کون سا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آئیں. ٹھیک ہے، میٹنگ تو اینڈ ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہ ریکارڈنگ جو ہے ویسے بھی ملے گی. اچھا یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو ہے یہ دیکھیں info@abconline.us. اب یہ انہوں نے ای میل لکھی ہے. اب انہوں نے کیوں لکھی ہے؟ اگر یہ پرائیویٹ ہوتی تو یہ پبلک نہ لکھتے، یہاں پہ نہ لکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے. صرف یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں آپ 100 ویب سائٹیں لیں، 100 ویب سائٹوں کی مجھے ای میل اور موبائل نمبر چاہیے صرف لاہور کے، اور لاہور میں سافٹ ویئر والوں کی موبائل جو ہے نا وہ نمبر اور موبائل وہ چاہیے، موبائل نمبر اور ای میلز چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا، آپ ایک ایک ویب سائٹ سرچ کریں گی، گوگل سے کریں گے، گوگل میں سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، پھر ایک ایک کو کھولیں گے، اس کی ویب سائٹ پہ آئیں گے، اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پہ آ کے ایکسل میں ایک لسٹ بنا کے مجھے دیں گے. تو آپ کا کتنے، اس پہ تو 3 دن لگ جائیں گے. تو یہ سافٹ ویئر آپ کو آسانی پرووائڈ کرتا ہے اس طرح بھی. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی فائیور گگ بنا کے یہ سروس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں، ان ویب سائٹوں کی میں اس کو کہتا ہوں کہ اسٹارٹ. ٹھیک ہے، اب ان کی ای میلز وغیرہ مجھے دیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ اس کو سرچ کرے گا، یہ اسٹارٹ پہ میں نے ہاں یہ اسٹارٹ ہو گیا. دیکھیں اس کی ای میل بھی بتا دی اس کی ویب سائٹ پہ، اور سب ویب سائٹوں کے دیکھیں جا کے اس نے وہ جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، ادھر بتا بھی رہا ہے 3 آؤٹ آف 9. ٹھیک ہے، یہ 4 آؤٹ آف 9 یعنی 9 ویب سائٹیں ہیں تو اس میں سے 4 ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا بتا رہا ہے کہ کتنوں کا ڈیٹا میں نے نکال لیا. ٹھیک ہے، اس کو یوں میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں. نمبر چاہیے، نمبر مل گئے. اب ان کو آپ کال کر کے ویب سائٹس والے یہ سافٹ ویئر والے ہیں تو ان کو میں کوئی سافٹ ویئر کی سروس دے رہا ہوں تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں آپ ہم سے یہ چیز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر فیلڈ کو جو نا آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اسی کی سروس آپ دے سکتے ہیں فائیور پہ. آپ ان پہ اپنی سروس بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں. کافی استعمالات ہیں، مطلب یہ آٹومیشن کا ٹول ہے، آپ کو بہت آسانی ہر کام میں پیدا کر کے دیتا ہے. آپ کو صرف تھوڑا سوچنا ہوتا ہے کہ اس کو میں کیسے لے کے چلوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ آگے. اب ان ویب سائٹس والوں کو جو ہے نا ان کی ویب سائٹ کو میں دیکھ کے نا، میں اگر ویب سائٹ بلڈر ہوں، ویب سائٹ ڈیزائنر ہوں، میں ان کی ویب سائٹ کو دیکھ کے اس میں سے دیکھ سکتا ہوں ان کی ویب سائٹ اچھی ڈیزائن نہیں ہے تو میں ان کو اچھی ڈیزائن کا میسیج بھیج سکتا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ میں نے یہ فالس یہ جو ہے نا وہ دیکھی ہیں چیزیں تو وہ صحیح نہیں ہے، میں آپ کو پیکیج دیتا ہوں اتنے میں ہم ڈیزائن کر کے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، یا آپ کی ویب سائٹ میں جو ہے نا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اپنی فیلڈ کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ اس نے جو ہے نا یہ ای میلز لا کے دی ہیں. دیکھیں وہ والی جو ہم نے یہ والی ویب سائٹ کھولی ہے، یہ والی ABC آن لائن
یہ ان کا نمبر ہے لاہور کا، ٹھیک ہے. تو یہی اس نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لگا کے مجھے دے دیا info@، یہ وہ ای میل لیا. میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں. ایکسپورٹ کریں گے تو دیکھیں ویب ایکسٹریکٹ ای میلز، آپ ساتھ لکھ دیں سافٹ ویئر کمپنیز ان لاہور، ٹھیک ہے. تو یوں میں نے کیا، تو یہ میں نے سیو کر لیا. اب میں ان کو ای میل کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتا ہوں. اس کو بھی میں ایکسپورٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ویب سائٹ نمبرز، ٹھیک ہے. یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں سافٹ ویئر کمپنیز، ٹھیک ہے، لاہور لکھ دیا، ٹھیک ہے. بس جلدی سے یہ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے. اب اس کو بھی میں نے سیو کر لیا. اب ادھر آ کے میں اس کو اوپن کرتا ہوں ذرا اپنے پاس. کہاں گیا؟ ہاں یہاں سے براؤز، ٹھیک ہے. یہ ڈاؤن لوڈ میں آ کے نا یہ دیکھتا ہوں، ان کے نمبر چیک کرتا ہوں. یہ دیکھیں ان کے جو ہے نا نمبر اور ویب سائٹ کے وہ آ گیا. اب ان کو میں کال کر کے باری باری جو ہے نا ان کو سروس اپنی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں دوسری لسٹ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ای میل کی لسٹ ہے. اب یہ ای میل کی جو ہے نا یہ مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اب ای میل کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمارا جو ہے نا سافٹ ویئر آ رہا ہے، وہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای میل مارکیٹنگ جو ہے نا اچھے طریقے سے کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کر کے ہم ان کے نمبر وغیرہ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. تو آج ہم نے جو ہے نا کلاس میں کیا کیا، آج ہم نے یہ کام کیا کہ گروپ واٹس ایپ کے ڈھونڈے فیشن کے اور باہر ملکوں کے، اور وہ اس کا میں نے بتایا اس کو کیسے جو ہے نا آپ نے گوگل میں ان کو وہ دینی ہے، ترتیب دینی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہاں پہ میں نے جب A to Z کیا نا تو اس نے یوں کر کے نمبر لیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو امریکہ والے نمبر ہیں نا ان کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ +1 سے میں ادھر دیکھتا ہوں یہ +11 کون سا نمبر ہے. کنٹری دیکھیں یہ کوئی کنٹری نہیں ہے، پھر یہ کیا ہوگا +1 ہی ہوگا، ٹھیک ہے. +1 جو ہے نا یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا ہے، ٹھیک ہے، باہر ملک کا نمبر ہے. یوں کر کے نا تو اس میں کافی نمبر ہیں. یہ +120 کو چیک کرتے ہیں، شاید اس طرح ہو. +120 شاید کینیڈا کا ہے، یا +12 چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو پاکستان یا انڈیا کے علاوہ ہیں تو ان کو آپ انگلش میں میسج جو ہے نا تیار کر کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جو باہر ملک میں رہ رہا ہے تو یا تو وہ باہر ملک والا ہوگا، یا اگر پاکستانی بھی ہوا تو کم از کم اتنی انگلش تو سمجھے گا کہ آپ اس کو ڈیزائن وغیرہ کوئی چیز بھیجیں، ٹھیک ہے. لیکن میسج میں ساتھ آخر میں آپ نے ان لوگوں کو اگر بھیجنا ہے گروپ والوں کو تو یہ لازمی لکھنا ہے کہ اگر آپ کو یہ میسج برا لگے آپ پلیز اس کو اگنور کر دیں، اور ہم آپ کو آئندہ جو ہے نا میسج نہیں بھیجیں گے، یا آپ ہمیں بتا دیں اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو دیس کائنڈ آف میسیجز، اس طرح کر کے آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے نا آپ کے وہ ہو جائے گا. اس طرح تھوڑا اخلاقی طور پہ اچھا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کو رپورٹ نہ کریں، تاکہ آپ کا نمبر بین نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر ہے ہم ادھر ایک جگاڑ کر رہے ہیں، اور ایک طریقہ جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ہم جا رہے ہیں واٹس ایپ گروپوں کو نمبر بھیج رہے ہیں. اب یہ تو وہی میں نے بتایا تھا جیسے منڈی میں آپ آواز لگا رہے ہیں اس طرح میسج بھیجنے والی بات ہے. کوئی آپ سے چیز لے گا، کوئی نہیں لے گا، اور کوئی کیا کہے گا آپ کو. تو اس لیے واٹس ایپ، یہ فیس بک ایڈز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیں مجھے جتنے لوگ میسج کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں یہ ابھی نئے میسج آئے ہیں. یہ دیکھیں ان کو ساتھ آٹو میسج میں نے لگایا ہوا ہے، تو جس کے ساتھ آٹو آ جاتا ہے مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ نیا میسج آیا ہے، اس لیے اس کو آٹو میسج گیا ہے میرا، ٹھیک ہے. تو جو بھی آٹو میسج کرتا دیکھیں اس کے ساتھ میں یوں ٹیگ کر کے اس کے ساتھ نہیں لگایا، میں اس کو ٹیگ کر کے نا نیو آرڈر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. نیو آرڈر کر دیا. اب دیکھیں اب میں ادھر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اپنی مارکیٹنگ کا طریقہ. یہ دیکھیں یہاں پہ لیبلز میں آئے، میرے پاس کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں ابھی اس کلاس، یہ کلاس ریکارڈ کرتے ہوئے 325 لوگ وہ ہیں جو مجھے فیس بک کے ذریعے آئے ہیں، ایڈ کے ذریعے. اب میں ان کو بھیجوں گا نا تو انشاءاللہ اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یعنی ناراض ہوگا یا مجھے بین کرے، ٹھیک ہے. کیوں یہ خود ایڈ پہ کلک کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی مجھ سے بائی کریں گے، لیکن کیا ہوگا 325 لوگ میں نے سیو کر لیے. اب اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ میں دوبارہ بار بار اشتہار چلانا نہیں پڑیں گے مجھے اگلے مہینے. اس سے میں اگر 1000 لسٹ تیار کر لوں، ٹھیک ہے، یا 2000 لسٹ تیار کر لوں ایسے لوگوں کی جو خود مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں میرا اشتہار دیکھ کے، تو پھر ان 1000-2000 روپے میں اپنی اگلی پروڈکٹ، اپنی سروس بھی آسانی سے بیچ سکتا ہوں. کیوں میرے پاس ان کا ریکارڈ آ گیا. اس کو میں گوگل شیٹ میں لا کے، کل کی کلاس میں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ نے نمبر لا کے اس کے آگے نیو آرڈر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یا فیس بک آپ نے جو بھی نام دیا ہوگا اس لیبل کو وہ وہاں پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ سب آ جائیں گے تو میں ان پہ اپنی سروس بیچ سکتا ہوں. تو وہ آسانی سے اور دلچسپی رکھیں گے میری سروس میں، ٹھیک ہے.
باقی پھر آپ کی سروس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی سپورٹ دینے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چیز تو لے لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو جو ہے نا دوبارہ آپ سے لینا نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے. آفٹر سیل سروس جو ہے نا وہ بڑے بزنسز میں مارکیٹنگ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے آفٹر سیل سروس. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بندے پہ چیز بھیج دی بس جاؤ جی اپنا کام کرو اور اس کو آپ نے دھکا دے دیا. ایسا ہوتا ہے اور پاکستان میں بدقسمتی سے ایسی کئی کمپنیز کرتی ہیں، ویب سائٹ بنا دی، کام کر دیا، پھر وہ پوچھتے نہیں ہیں، نہ جانتے ہیں. پھر آپ ان سے بات کریں جیسے ہی وہ پیسے ریسیو ہو جاتے ہیں ایسے لگتا ہے ان میں جو ہے نا ریوڈنیس آ جاتی ہے ان کی باتوں میں. وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پیسے مانگنے سے پہلے تھے، پیسے مانگنے کے بعد وہ فوراً چینج ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیہیویئر بالکل بھائیوں جیسا ٹھیک رکھنا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، ٹھیک ہے. ہاں آپ ایک اصول ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ ناراض نہ ہو، ہماری یہ ٹائمنگ ہے، اس سے اس ٹائم ہم آن لائن ہوتے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی میسج کریں ہم آپ کو جواب دیں گے، ایک دن آپ ویٹ کر لیا کریں، اس طرح کہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ آفٹر سیل سروس بہت ضروری ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ سارے وہ نمبر ہیں سب کے ساتھ جو ہے نا یہ پیلے جو ہے نا وہ یلو ٹیگ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیبل لگے ہوئے ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اب میں دوبارہ اپنا اگلا کورس بھی بھیج سکتا ہوں، اپنا اگلا سافٹ ویئر بھی بھیج سکتا ہوں، کیوں؟ یہ میرے ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں، ٹھیک ہے، جو مجھے آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. اچھا اس میں مزید بھی جو ہے نا ان کو ٹارگیٹ بنا سکتا ہوں، یعنی میں اس میں دوسرا ایک لیبل بنا لوں، اس میں نام اس کو دے دوں مور ٹارگیٹڈ یا اور جو ہے نا کوئی نام دے دوں. اور پھر میں جو بندہ اس میں مجھ سے پوچھ رہا ہے نا سوال کر رہا ہے تو اس سوال کرنے والے کو بھی میں ایک الگ لیبل دے دوں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب یہ لڑکا ہے، یہ ایک نمبر 427 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ جو نا اس نے تو چلیں بائی کیا، میں دوسرا بتاتا ہوں، یہ 562. اب یہ بائی کرنے کے موڈ میں، اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ میری کنورسیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ میں اس کو کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو اس کو فیس بک کا وہ نیو آرڈر کا لیبل دیا ہے، میں اس کو مزید ٹارگیٹ بنا سکتا ہوں. کیسے؟ ایڈٹ لیبل کر کے نا اس کو میں دوسرا لیبل مثلا میں نے بنایا ہوگا امپورٹنٹ کا، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کا یا کوئی اور نمبر آپ بنا لیں کوئی اور نام سے، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو فیس بک پہ اشتہار چلائے تھے اور 1000 لوگ جو میں نے اپنے پاس سیو کیے تھے اس میں سے 700 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویسے ہی بس آ کے کلک کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ لینے والے نہیں ہیں. 300 ایسے تھے جنہوں نے مجھ سے کوشچن کیا ہے، ریٹ پوچھا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ کنورسیشن کی ہے. تو ان کا الگ ابھی آپ وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو آپ نیو بھی دیتے ہیں، ملٹیپل بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہو اور وہ امپورٹنٹ نمبر میں بھی ہو کہ وہ امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ اس نے آپ سے چیٹنگ کی، آپ سے پوچھا ہے اس نے، تو اس کو میں نے یعنی نہیں چھوڑنا، اس کو میں دوبارہ بھی میسج کروں گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو سیو کر لیں تو آپ کے پاس ایز اے ڈبل ٹیگ جو ہے نا وہ سیو ہو جائے گا. پھر آپ جب اس کو ادھر گوگل شیٹ پہ لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس اس کے دونوں ٹیگ جو ہے نا وہ شو ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا طریقہ آج کی اس کلاس میں جو ہے نا وہ کرنے کا. اس میں ہم نے کون سے وہ کیے ہیں، ایک یہ گروپ والا کیا، آٹو گروپ جوائنر کیا، اور یہ ویب سائٹ موبائل ایکسٹریکٹر یہ کیا، ٹھیک ہے. وہ یہاں سے بھی ہوتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں ویب سائٹ موبائل ای میل ایکسٹریکٹر، یہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کریں نا تو یہ والا اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو یہاں پہ ای میل URL چاہیے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے لیتے ہیں، ویب سائٹ URL میں کہاں سے لاؤں، اس کو ویب سائٹ کی لسٹ چاہیے، ٹھیک ہے. تو لسٹ ہم پہلے ادھر گوگل میپ ڈیٹا ایکسٹریکٹر سے لے لیتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سافٹ ویئر کمپنیز ان لاہور وہاں سے لی تھی لسٹ لے کے ادھر ہی پھر اس میں وہ آپشن ہے امپورٹ ویب سائٹس، تو وہ اس میں آپ کو کھول دے گا، ٹھیک ہے. یا اس میں آپ وہ لسٹ سیو کر لیں، سیو کر کے پھر وہ گوگل شیٹ سے جو ہے نا ڈائریکٹ لا کے اس میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو آسان لگے. تو یہ تھا، اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ مزید جو ہے نا اس پہ ٹولز پہ بات کریں گے. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.